اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیها جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیها من العیون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 سے 40 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے تسلی کے مضمون کے طور پر 3 رسولوں کی سرگزشت، ان کی دعوت اور جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی ان کی تکذیب، اور پھر ایک مرد مومن کا دور سے آ کر ان کی حمایت میں قوم کو سمجھانا، اور پھر اس کا شہادت پانا، اس کا ذکر ہوا۔ اور یہ کہ انبیاء کرام کی مخالفت کی پاداش میں اس پوری قوم پر اللہ کا عذاب آنا جس میں سے کوئی شخص بھی نہیں بچا۔ جیسے جلتی آگ پہ پانی ڈالو تو بجھ جاتی ہے، ایسے اللہ نے ان کو ایک ہی فرشتے کی آواز سے بجھا ڈالا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ وقوع قیامت کے سلسلے میں دلائل بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا وقوع، جیسے ان کے لیے فرمایا کہ ان کل لما جمیع لدینا محضرون، سب لوگ ہمارے سامنے ایک دن حاضر کیے جائیں گے۔ اسی پر اب آگے دلیل بیان ہو رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اللہ کی قدرت کاملہ اور وقوع قیامت پر ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک زبردست دلیل ہے، قدرت کی بڑی نشانی ہے کہ احییناہ، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اور یہ منظر یہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں کہ خشک اور مردہ اور بنجر زمین زندہ ہوتی ہے، یعنی ہم بارش برساتے ہیں اور زمین میں پیدائش کی قوت پیدا ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے، اور اس سے اگتی ہوئی گھاس اور فصلیں یہ روگ اور پودے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ جلے ہوئے ہوتے ہیں، سڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، اور بارش برساتے ہیں تو زمین زندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ منظر یہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر کیوں انہیں تعجب ہوتا ہے کہ مردے زندہ نہیں ہو سکتے؟ خشک گھاس زندہ ہو سکتی ہے جی، اور خشک گٹھلی سے پودا نکل سکتا ہے، اور خشک بیج سے پودا نکل سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ پھر مردے نہیں نکل سکتے جی؟ تو اللہ ان کے لیے بھی کوئی ایسی بارش برسائے گا قیامت کے دن کہ وہ بھی لہلہاتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے۔ آیۃ لہم اللیل، آیۃ لہم الارض المیتہ احییناہا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تو مردہ زمین کو دوسرا کوئی زندہ نہیں کر سکتا، یہ بھی ہماری قدرت کی نشانی ہے۔
اس کی زندگی زمین کی بارش سے ہے، اور بارش کون برساتا ہے؟ بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، تو بارش وہ برساتے ہیں، تو پھر زمین کو زندگی بھی وہی دیتے ہیں، تو یہ تو قدرت کی دلیل ہوئی۔ اور زندگی، زمین کی زندگی، یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر ہم اس میں سے دانے نکالتے ہیں، اناج نکالتے ہیں۔ پہلے پودا نکالتے ہیں، پودے پہ پھر اسی طرح کے دانے نکالتے ہیں۔ تو آپ نے ایک بیج کا دانہ ڈالا تھا، ہم اس پر خوشہ نکال کے کئی دانے نکالتے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا، اچھا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو ان دانوں میں سے یہ کھاتے ہیں، وہ ان کے لیے غذا بنتا ہے، وہ دانے ان کے لیے غذا بنتے ہیں، اور وہ بھوسا اور گھاس ان کے جانوروں کی غذا بنتی ہے۔ تو یہ کام ہم کرتے ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اللہ ڈالتے ہیں، بس اور کون ڈالتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور پھر ہم اس زمین میں باغات پیدا کرتے ہیں، من نخیل وعناب، کھجوروں اور انگوروں کے۔ تو قرآن حکیم میں کھجور اور انگور کے باغاتی کا ذکر اس لیے ہے کہ اس کے اولی مخاطب عرب تھے، اور عرب میں یہی دو قسم کے پھل پیدا ہوتے تھے، زیادہ تر کھجوریں اور انگور ہی، ورنہ آپ دنیا میں دیکھیں تو کتنے فروٹ ہیں جن کے باغات ہیں، بے شمار، ہر قسم کے۔ تو مقصد یہ کہ ہم ہی زمین سے پھر کئی باغات اگاتے ہیں، جن میں پھل بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، اور اناج بھی ہوتا ہے، اور ہر قسم کی غذائی سامان اس میں ہوتا ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھر ہم زمین سے چشمے بھی ابال دیتے ہیں پانی کے۔ تو ایک اوپر سے بارش برستی ہے، اور ایک زیر زمین ہم نے پانی کو اسٹاک بھی کیا ہوا ہے، کہیں کہیں وہ خود ابلتا ہے۔ عیون من لجین شاہدات بأن اللہ لیس لہ شریک، کہتے ہیں تأمل فی نبات الارض وانظر، زمین سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ، اس میں غور کر۔ تأمل فی نبات الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان میں سے دیکھ۔ عیون من لجین شاہدات، یعنی چاندی جیسا پانی چمکتا ہوا زمین سے پھوٹتا ہوا دیکھ، کہ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ابلتے ہوئے چشمے بھی شاہد ہیں، اور نکلتی ہوئی گھاس اور پودے بھی شاہد ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس میں چشمے بھی ابال دیے، نہریں بھی بہا دیں، اور تھوڑی سی زمین کھودو تو کنویں سے بھی پانی نکال دیا، اور ہم نے ایک بہت بڑا سٹاک پانی کا سفید جمع ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی رکھ دیا برف کی شکل میں، وہ سارا سال پگھل کے رستا ہے، اور زمین کی رگوں میں میدانی علاقوں میں آتا ہے، کہیں چشمہ ابل جاتا ہے، کہیں نہر بہہ رہی ہوتی ہے، اور کہیں کنویں سے نکالتے ہو۔ تو یوں آبپاشی کا ایک منظم نظام اللہ نے پھیلا رکھا ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، سارا سال پانی ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، ینابی کا یہ معنی ہے کہ زمین کے اندر زمیندوز پانی کا نظام، اور فرمایا کہ چشموں کے ذریعے سے، نالیوں کے ذریعے سے، کنوؤں کے ذریعے سے پانی کا ایک آبپاشی کا ایک نظام ہم نے قائم کر رکھا ہے، سارا سال اس سے تم بھی پیتے ہو، جانور بھی پیتے ہیں، تمہاری کھیتی باڑیاں اور باغات بھی سرسبز و شاداب رہتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ بندے اس کی پیداوار سے کھاتے رہیں۔
وما عملت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ ہم نے کیا ہے۔ ان کے ہاتھوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے ہاتھوں نے نہ بارش برسائی، نہ بادل اٹھائے، ان کے ہاتھوں نے نہ زمین کے اندر سے پودے نکالے، نہ ان کے ہاتھوں نے ان کے اوپر دانے نکالے، نہ گھاس نکالی، کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا زمین کا اوپر کا تھوڑا سا حصہ چیر دیا، تھوڑا سا نرم کر دیا اور دانوں کو اس میں دفن کر دیا۔ تو یوں سمجھے انہوں نے تو دانے کو دفن کر کے ضائع کر دیا، حفاظت کس نے کی؟ زمین میں محفوظ کس نے رکھا؟ اس کو پھر پھلا کر، اس کو پھاڑ کر، اس میں سے نرم و نازک تیغ پودا کس نے نکالا؟ اس کے لیے زمین کو کس نے پھاڑا؟ سخت زمین کو، جو ذرا یوں مسل دو ٹوٹ جائے، تیز ہوا سے ٹوٹ جائے، ذرا تیز دھوپ ہو تو خشک ہو جائے، لیکن اس کے لیے زمین سے رستہ کس نے نکالا پھاڑ کے؟ تو فرمایا ذرا غور تو کرو جی، ان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ افلا یشکرون، تو کیا پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے کہ یہ سارا ان کی نظام خوراک کا اللہ نے پیدا کیا ہے، تو کھا کر الحمدللہ بھی نہیں کہتے، الحمدللہ بھی نہیں کہتے، شکر بھی نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یہ اور دلیل، پاک ہے وہ ذات ہر قسم کی شراکت سے جس نے خلق الازواج کلھا، سارے کے سارے جوڑے پیدا کیے، اپنی مخلوق میں جوڑے پیدا کیے۔ کیا مطلب؟ مذکر مؤنث پیدا کیے، یعنی کچھ تو تم مذکر مؤنث سمجھتے ہو انسانوں میں ہیں، جنات میں ہیں جی، اور کچھ حیوانات میں تم کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے تو ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، درختوں میں بھی جوڑے ہیں، پودوں میں بھی جوڑے ہیں جی، تو ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، اور اس جوڑے سے پھر اس کی نسل کو چلایا ہے۔ تو کئی چیزوں کے جوڑ کا ہمیں پتہ ہی نہیں، کچھ ہمیں پتہ ہے کہ درختوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، اور ان کے جوڑ سے فصل زیادہ آتی ہے، جیسے کہ کھجور ہیں جی، اور اس طریقے سے اور بھی کئی قسم کے جن کا پتہ چل گیا ہے کہ اگر ان کے مذکر مؤنث قریب ہوں تو اس کے اثرات سے پھل زیادہ آتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مکہ میں تو کھیتی باڑی اور باغات نہیں تھے، وہاں گئے تو مدینہ والے کھجوروں میں تعبیر کرتے تھے، تو اس سے فصل زیادہ آتی تھی۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ جو مذکر کھجور ہوتی تھی اس کی گاب میں سے کچھ لے کر مؤنث کی گاب میں ڈال دیتے تھے، تو اس سے فصل زیادہ آتی تھی۔ آپ کو پتہ چلا، اپنے فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ جو پھل خدا نے دینا ہے وہ دینا ہے۔ تو یہ ایک مشورہ تھا، انہوں نے ایک سال تعبیر چھوڑ دی تو کھجوریں کم آئیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا کم آئیں، کہا کیا کرو، ٹھیک ہے کیا کرو، اور انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کام ٹھیک سمجھتے ہو، میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا، اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو تعبیر کیا کرو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں جوڑا ہے، اب ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، جانوروں میں بھی، درختوں میں بھی جی، پودوں میں بھی، گھاس میں بھی، لیکن ہمیں بعض کا ادراک نہیں، بعض کا ادراک ہو گیا۔ میرے یہاں پہ بھی حیدرآباد میں جی بڑا آم کا درخت تھا میرے، ہاں اچھا، وہ مذکر تھا، ہاں وہ بتا رہے تھے کہ اس کو کوئی پھل نہیں ہوتا، پھل نہیں ہوتے، بالکل مذکر بھی نہیں ہوتا جی، اچھا بالکل ہوتا ہے، جو مذکر ہیں ان پہ پھل نہیں ہوتا جی، لیکن اگر وہ کسی مؤنث درخت کے قریب ہوں تو اس کی ہوا لگتی ہے یا کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اس سے پھل ہوتا ہے بالکل تو ہے۔
مما تنبت الارض، یعنی ان چیزوں میں بھی اللہ نے جوڑے پیدا کیے جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی درخت ہیں، یہ ساری چیزیں جی۔ ومن انفسہم، خود انسانوں کے اندر بھی جوڑے ہیں، انسانوں کے اندر بھی جوڑے ہیں، اور انسانی نسل کی بقا اور اس کا پھیلاؤ جوڑے ہی سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا سورہ نساء کے شروع میں کہ اللہ نے ایک نفس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور پھر ان دونوں میاں بیوی سے بے شمار رجالاً و نساء، بے شمار دنیا میں انسان مرد عورتیں پھیلا دی، تو آج ساری دنیا ایک ہی جوڑے کی اولاد ہے جی۔ تو یہ من انفسہم، اچھا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس مخلوق میں بھی اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے جو تمہارے علم ہی میں نہیں ہیں۔ کتنی اللہ کی مخلوق ہے خشک زمین پر جن کے جوڑوں کا ہمیں نہیں پتہ، پھر سمندر میں دیکھیے خشکی سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ سمندر تو بہت بڑی جگہ ہے، اس میں تو لا تعداد اللہ کی مخلوق ہے، جتنی قسمیں خشکی پر ہیں یہ ساری سمندر میں بھی ہیں، اور خود سمندری مخلوق کتنی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں۔ فرمایا ان میں بھی جوڑے ہیں، کیڑے مکوڑوں میں بھی جوڑے ہیں، زمین کے اندر جو ہیں، زمین کے اندر دیکھیں نا، کہیں کہیں اب تر زمین کو کھودو تو اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، کیسے خدا نے پیدا کیا ہے، کیسے ان کو اس زمین کے اندر سنبھال رہا ہے جی۔ وہ اوپر رہ ہی نہیں سکتے، وہ مٹی کے اندر ہی پتہ نہیں پیدا ہوتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیسے ان کو کیا نظام ہے ان کا۔ تو مما لا یعلمون، اور پھر جاندار مخلوق کو چھوڑ کر یوں بھی ہر چیز جوڑا ہے، اور جوڑے سے ہی پہچان بھی ہوتی ہے، جیسے نیکی بدی جوڑا ہے، تاریکی روشنی جوڑا ہے، زمین آسمان جوڑا ہے، خیر شر جوڑا ہے، ایمان کفر جوڑا ہے، تو ہر چیز میں جوڑا ہے، اور کہتے ہیں جوڑا ہی سے چیز کا پتہ چلتا ہے۔ تعرف الاشیاء باضدادھا، ہر چیز اپنی مد مخالف سے ہی پہچانی جاتی ہے، اندھیرے کا پتہ روشنی سے، روشنی کا اندھیرے سے لگتا ہے، تو ہر چیز میں اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ خلق الازواج کلھا، وآیۃ لہم، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے لوگوں کے لیے، اللیل رات، دن رات، یہ بھی جوڑا ہے، دن رات یہ بھی جوڑا ہے، تو یہ رات جو ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ نسلخ من النہار، کہ اس میں سے کھینچ کے ہم دن نکالتے ہیں، اس میں سے کھینچ کے کہ فرمایا تولج اللیل فی النہار، ہم رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یا فرمایا نسلخ من النہار، سلخ کہتے ہیں کھال کو کھینچ کے اتارنا، جیسے بھیڑ بکری کو آپ ذبح کرتے ہیں تو لٹکا کر اس کی کھال کو کھینچتے ہیں، تو اس کو سلخ کہتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آیت اللیل نسلخ من النہار، ہم رات سے کھینچ کے دل کو نکالتے ہیں، اور اسی طریقے سے دن سے کھینچ کے رات کو نکالتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوتا ہے کہ فَإِذَا مُظْلِمُونَ، پھر یہ لوگ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب رات آتی ہے تو اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ اور سوچیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی اور بہت بڑی نعمت ہے کہ رات نہ ہوتی تو انسان اپنے حرص کی وجہ سے کئی گھنٹے کام کرتا روشنی میں، اور اس کی زندگی جلد ختم ہوتی، قوتیں جلدی ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایک جبری نظام مقرر کیا ہے کہ روشنی میں کام کرو، اندھیرا ہو تو کام چھوڑو، تاکہ آرام کر کے کھوئی ہوئی طاقت تمہاری دوبارہ کل کے لیے بحال ہو جائے۔ اور اگر دن ہی دن ہوتا اور رات ہی رات ہوتی تو کام کہاں سے کرتے؟ اب تو خیر سے ہم نے دن رات میں کافی تبدیلی کر دی ہے، کافی روشنی کا نظام ہے، اور رات بھی دیر تک کام ہوتا ہے، بلکہ کئی شفٹیں رات ہی کو ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو آرام کی ضرورت ہے۔ جو رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں وہ دن کو سوتے ہیں، لیکن یہ نظام بھی کم ہے، زیادہ
ساری دنیا میں نظام وہی ہے، رات کو آرام دن کو کام، رات کو آرام۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رات کے آرام اور دن کے آرام میں بڑا فرق ہے۔ رات کو تھوڑا سا بھی آرام کریں تو کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جاتی ہے، دن کو زیادہ بھی کریں تو وہ بات نہیں ہوتی، اس لیے کہ قدرتی طور پہ دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے ہے۔ تو فرمایا یہ نعمت ہے، اگر خدا دن ہی دن بنا لیتا تو بتاؤ تمہیں رات کون لا کر دیتا جس میں تم آرام کرتے؟ یا اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات بنا دیتا تو دن کون لاتا جس میں تم کام کرتے ہو؟ تو اپنی مہربانی سے اس نے جعل اللیل والنہار، دن رات دونوں مقرر کیے، اور ایک خاص نظام کے تحت۔ چونکہ دن رات کا نظام سورج کے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے۔ رات یعنی سورج غروب ہو تو رات آتی ہے، سورج طلوع ہو تو دن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج اور چاند بھی ہماری قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، جن کے طلوع غروب سے ٹھیک ٹائم سے تمہارے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ تو والشمس تجری لمستقر لها، سورج چلتا رہتا ہے لمستقر لها، اپنے ٹھہرنے کے وقت تک۔ مستقر کے اندر جہاں آدمی قرار پکڑتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو اس کا استقرار دو ہے، ایک زمانے کے لحاظ سے، ایک جگہ کے لحاظ سے۔ تو مستقر زمانی یہ ہے کہ اس کے چلنے کا زمانہ قیامت تک ہے۔ تو مطلب ہے کہ سورج چلتا ہے لمستقر لها، اپنے ٹھہرنے کے وقت تک جو قیامت ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس کی رفتار ختم ہو جائے گی، اس وقت تک یہ مسلسل چلتا رہے گا۔ اور اگر مستقر مکانی لیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مدار میں چلتا ہے۔ مدار کا معنی اپنے روڈ، اپنی سڑک پر جو اللہ نے مقرر کر رکھے ہے، اس سے دائیں بائیں بالکل نہیں، ٹھیک اپنے مستقر میں چلتا ہے، اپنے مدار میں چلتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مستقر میں سورج کا چلنا یا مستقر زمانی تک چلنا، یہ اندازہ کس کا ہے؟ اس ذات کا جو عزیز ہے، غالب ہے، اور علیم اور جانتا بھی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے جس میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں، نہ آیا ہے نہ آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ جو لائن مقرر ہے نا، تو سال کے 12 مہینوں میں چاند اپنی گردش، سورج اپنی گردش پورا کرتا ہے، چاند صرف ایک مہینے میں، وہ اپنی گردشیں ایک مہینے میں پوری کرتا ہے، یہ سال میں کرتا ہے، اس کے مدار سال میں گھومتا ہے۔ تو سورج بہرحال اللہ فرما کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج چلتے چلتے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اگلی رفتار کے لیے اجازت مانگتا ہے، اگلی، اور فرمایا کہ یہ یوں ہی ہوگا 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 ہوگا، اور ایک دن آئے گا کہ یہ آگے جانے کی اجازت مانگے گا، اللہ فرمائیں گے الٹا جا، تو سجدہ کر کے آگے جانے کی، اللہ کہیں گے اب واپس جا، تو یہ واپس آئے گا اور دوپہر تک واپس آئے گا، پھر ادھر ہی جائے گا، پھر ادھر ہی جائے گا۔ بس یہ پوری حیات اور زندگی میں ایک دفعہ اس کو واپس جانے کا حکم ہوگا، اور وہ بھی آدھا، فل نہیں، آدھا، پھر واپس ادھر ہی جائے گا۔ جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو گھبرا جائیں گے اور سب توبہ کریں گے، اوہ سورج ادھر سے آ گیا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی جی۔ اور اس کا ادھر سے آنا یہ توبہ کے بند ہونے کا اعلان ہوگا کہ اب توبہ قابل ہوگی، تو اس وقت لوگ دیکھ کر توبہ کریں گے، لیکن وہ توبہ قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ دروازہ بند ہو چکا ہوگا، وہ صرف نشانی کے طور پہ آئے گا، پھر اپنی رفتار ادھر سے شروع کرے گا اور پھر یوں ہی آئے گا۔
لیکن اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ سورج دن رات میں چلتے چلتے عرش کے نیچے، تو عرش کے ساری کائنات ہی عرش کے نیچے ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں عرش کے نیچے ہی؟ پھر یہ کہ سورج تو کہیں رکتا ہی نہیں ہے، تو پھر سجدہ کیسے کرتے ہیں رک کر، جب اس کی رفتار میں رکاوٹ ہے ہی نہیں؟ یعنی 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی یہ سٹاپ نہیں کرتا، مسلسل چلتا ہے۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ رک کے سجدہ کرتا ہے پھر آگے جانے کی اجازت چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہے؟ لیکن اب تو سائنسدان کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تھوڑا سا سٹاپ ہوتا ہے جی۔ لیکن بہرحال اگر نہیں بھی ہوتا تو سجدے اور رکنے کا مطلب یہ ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے آدمی سو جاتا ہے اور سوتے میں وہ پتہ نہیں کتنے کام کرتا ہے، چلتا بھی ہے، کوئی نہ کوئی کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دل کی دھڑکن جاری ہوتی ہے، اس کی سانس چلتی رہتی ہے۔ تو کہتے ہیں سورج کا سجدہ بھی ایسا ہی ہے کہ رفتار جاری ہے اور سجدہ بھی ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی سٹاپ کرتا ہے، بلکہ رفتار جاری ہے اور جاری ہی رفتار میں سجدہ بھی ہو رہا ہے، اجازت بھی لی جا رہی ہے۔ بلکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کا سجدہ ایسا ہے کہ کسی خاص ٹھہراؤ سے نہیں، ہر لمحے خدا سے اجازت مانگتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے اجازت مانگتا ہے کہ چلوں۔ تو یہی اس کا سجدہ ہے۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ سر رکھتا ہے کوئی یا اس تو اس مخلوق کا سجدہ کیا ہے؟ یعنی چل بھی رہا ہے اجازت بھی مانگ رہا ہے، چل رہا ہے اجازت بھی مانگ رہا ہے۔ تو خیر سورج چلتا ہے، ٹھیک، اپنے مستقر زمانی تک چلے گا یا مستقر مکانی میں چلتا ہے، ذرا ادھر ادھر ہو کے نہیں چلتا۔ سورج پرانے زمانے میں جو یونانی حکامات تھے ان کا خیال تھا کہ سورج چوتھے آسمان میں ہے، چاند دوسرے آسمان میں ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ یہ پورا نظام آسمانوں سے نیچے ہے، آسمان میں کوئی سورج چاند نہیں، سب آسمانوں سے نیچے ہیں، اور نیچے کی جو کائنات ہے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کہکشاں جو کئی کروڑ اربہ ستاروں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ستاروں کی لائنیں ہیں، ایک لائن، دو لائنیں کہکشاں ہیں جی، اور اس میں پتہ نہیں کتنی ہی اللہ جانتا ہے۔ اس میں ایک کہکشاں جو ہے اس میں یعنی یہ سورج بھی ہے، یہ نظام شمسی میں سب سے بڑا سیارہ ہے، سب سے زیادہ روشن سیارہ ہے، سب سے بڑا بھی ہے جی، اور اس کائنات کے لیے سب سے مفید بھی ہے، روشنی بھی پہنچاتا ہے، ہیٹ بھی پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے ساتھ پہلے حکما کہتے تھے کہ کل سیارے جو چلتے ہیں مدار میں چلتے ہیں، پہلے کہتے تھے 5، سورج اور چاند سمیت 7، لیکن بعد میں 2 اور سیارے بھی دریافت ہو گئے تو اب 7 ہو گئے یا 9 ہو گئے، سب کہتے ہیں 9 ہو گئے۔ تو ان 9 میں یعنی سورج سب سے بڑا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے تو کروڑوں میل دور بھی ہے آسمان سے، پھر بھی کتنا بڑا ہے، تو یہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ روشن ہے، اور زمین سے زیادہ قریب جو ہے وہ چاند ہے، سب سے زیادہ قریب سیارہ چاند ہے۔ تو چاند 2,46,000 میل یہاں سے صرف دور ہے، اور چاند کا بھی ہماری زندگی اور ہمارے اس نظام کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جیسے کہ سورج کا گہرا تعلق ہے۔
اور جس لائن میں چاند چل رہا ہے وہ بھی لائن چینج نہیں کر سکتا، نہ رفتار کو آگے پیچھے کر سکتا، جیسے اللہ نے چلایا۔ اور پھر اس کے نیچے ہماری زمین ہے جو چاند سے بھی چھوٹی ہے، چاند کی طرح ہے، وہاں سے دیکھو تو یہ بھی ایک چاند ہے۔ تو زمین جو ہے یہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ اس کا خشک ہے۔ یہ بھی سیارہ ہے، یہ بھی چل رہی ہے جی۔ اور یہ پانی کہاں چھلکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو گھوم بھی رہی ہے، 1000 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے یہ گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں گھومتی نظر نہیں آتی۔ ایسے خدا اس کو چلا رہا ہے کہ ہماری زندگیاں متاثر ہی نہیں ہوتی، نہ ہماری بلڈنگیں گریں نہ کچھ ہو۔ پر تو کہتے ہیں اس کے گرد ہوا کا خول ہے جو پانی کو گرنے نہیں دیتا کہیں۔ ہوا کی دیوار اللہ نے بنا رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی باہر کہیں نہیں جاتا، بس وہ اپنے گولائی کے اندر رہتا ہے پانی۔ تو مقصد یہ کہ چاند 2,40,000 میل دور ہے اور اللہ نے اس کو اس سطح پہ رکھا ہے، سورج کو اس سطح پہ رکھا ہے کہ ہماری زندگیاں متاثر نہ ہوں اور یہ باقاعدہ ہماری زندگی کے ساتھ ان کی مناسبت رہے۔ فرض کریں کہ سورج ذرا نیچے آ جائے تو ہم جل بھن جائیں، ذرا اوپر چلا جائے تو ٹھنڈ پیدا ہو جائے۔ تو چاند اگر اپنی سطح سے نیچے آ جائے تو ہم سارے پانی میں ڈوب جائیں، اس لیے کہ سمندر جو ہے نا اس کے اندر مد و جزر، پانی جو ہے اونچا ہوتا ہے نیچا ہوتا ہے، تو یہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ اس سطح پہ نہ ہو، ذرا نیچے آ جائے، 50,000 میل آ جائے نیچے، تو اتنا پانی سمندر کا ابل جائے گا کہ ہم سب ڈوب جائیں گے، پوری زمین ختم ہو جائے گی۔ اور زمین 1000 میل پر چل رہی ہے، اگر یہ کر دیں 10,000 میل کی رفتار سے چل جائے تو ہم رہ جائیں گے کیا؟ اس کی سپیڈ اللہ بڑھا دے، 10,000 میل پہ چلے تو کوئی چیز رہے گی؟ نہ ہم کھڑے رہیں گے، نہ بلڈنگیں ہوں گی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک سطح پہ خدا نے لگائے، اسی رفتار سے یہ بھی چلتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ 10,000 میل پہ گھومنے لگ جائے تو دن رات 1.25 گھنٹے کا ہو جائے گا، دن بھی 1.25 گھنٹے کا، رات بھی 1.25 گھنٹے کی۔ اور فرض کریں کہ یہ 100 میل کی رفتار سے جو سست ہو جائے، 1000 سے بجے 100، تو دن 120 گھنٹے کا ہو جائے گا، رات بھی 120 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ تو 120 گھنٹے جب دھوپ پڑے گی تو کیا رہے گا ہمارا؟ اور 120 گھنٹے اگر رات رہے گی تو سارے فریز ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے ایک خاص سطح پہ اس کو رکھا ہے، اس کو رکھا ہے، خاص سپیڈ اس کی مقرر ہے، اس کی مقرر ہے، اس میں کہیں تبدیلی نہیں آتی، اس میں کبھی تبدیلی جی 1 سیکنڈ کی بھی نہیں، 1 سیکنڈ ہو تو پھر نظام درم برم ہو جائے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے باقی سیارے اور کھربوں کی تعداد میں یہ ستارے جب سے خدا نے بنائے ہیں، جب سے اللہ نے چلائے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اور ہماری ٹریفک کا تھوڑا سا ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پتہ نہیں کتنی پیچھے سے لگ جاتی ہیں، دھڑم 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 سب۔ اگر یہاں بھی تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو، لیکن وہاں نہیں، اس لیے کہ وہ خود خالق کے کنٹرول میں ہے، خالق کے کنٹرول میں ہے۔ تو جو جہاں ہے، جیسا ہے، جو لائن ہے، جو رفتار ہے، اسی ہی پہ چل رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے یا لائن چینج یا سپیڈ چینج نہیں کر سکتا۔ اور جب تک اللہ کو منظور ہے ایسا ہی رہے گا، اور جس دن منظور نہیں ہوگا تو سب کی لائنیں چینج ہو جائیں گی۔ اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی ماند ہو جائے گی، اذا النجوم انکدرت، ستارے سارے گر جائیں گے، آسمان اذا السماء انفطرت، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ جب اللہ اس لیے پچھلی سورہ میں بتایا کہ تم بتاؤ کہ زمین آسمان خدا نے تھامے ہوئے ہیں، اگر وہ ذرا ان کو ڈھیلا چھوڑ دے تو کوئی ہے جو ان کو تھما کے رکھے؟ جی، اور
سب مدار میں گھوم رہے ہیں، کوئی پلر نہیں ہے، کچھ نظر نہیں آتا آپ کا، کوئی چھت، ہر چیز گولائی میں گھوم رہی ہے بس۔ تو والقمر قدرنا منازل، چاند کے بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں جو ایک مہینے میں پوری کر دیتا ہے، سورج سال میں پوری کر دیتا ہے، یہ مہینے میں پوری کرتا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ منزلیں جب پوری کر لیتا ہے تو یہ خشک ٹہنی کی طرح چھوٹا سا ہو جاتا ہے، چھوٹا سا جی، ایک دو دن نہیں نظر آتا، پھر تھوڑی سی دم نظر آ جاتی ہے، پھر بڑھتے 13 14 15 کی رات میں فل ہو جاتا ہے بدر۔ پہلے ہوتا ہے ہلال، پھر ہوتا ہے قمر، جب پورا ہو جاتا ہے بدر کے بعد پھر گھٹتا ہے قمر، اور ہوتے ہوتے آخری راتوں میں پھر جو ہے وہی کالعرجون القدیم، پرانی لکڑی کی طرح۔ للشمس ینبغی لہا، سورج کو مناسب نہیں، اس کو قوت نہیں، ان تدرک القمر، کہ وہ سورج چاند کو آ پکڑے، اس کی لائن میں آ جائے، نہیں۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، نہ وہ اپنے رستے بدل سکتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ سارے کے سارے اپنی اپنی سڑک میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ایسا روڈ تھے نا زمین والے نا، وہ سب تیر رہے ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں۔ یہ ہے فرمایا کہ میری قدرت کا نظام، تم مجھے بھولے ہوئے ہو، ذرا اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھو کتنا بڑا نظام قائم کر رکھا ہے۔ وآیۃ لہم، اور ان لوگوں کے لیے ایک اور اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی جس میں غور کریں کہ انا حملنا ذریۃ فی الفلک المشحون، کہ ہم نے ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا تھا، ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا تھا، یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ پہلی نسل کو ہم نے ان کے گمراہی اور کفر کی پاداش میں پانی میں ڈبو دیا، اور کچھ کو ہم نے کشتی میں اٹھا لیا، بھری ہوئی کشتی نوح علیہ السلام جی، تو باقی سب ڈوب گئے اور کشتی والے بچ گئے۔ تو ذریتہم یعنی ان کی اولاد کو، کیا مطلب، یعنی جو بعد میں جتنی بھی دنیا میں اولاد پھیلی تو اس اولاد کو ان کے کچھ ماں باپ جو کشتی میں تھے گویا ہم نے اٹھایا۔ اور ذریت کا لفظ اصل میں باپ دادوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ انسانیت کے باپ دادوں کو ہم نے کشتی میں اٹھایا، یا اس پوری نسل کو ان باپ دادوں کی پشت میں کشتی میں اٹھایا۔ تو فرماتے ہیں کہ کشتی یہ دنیا میں سب سے پہلی سواری ہے، سب سے پہلی سواری، اس سے پہلے سواریاں نہیں ہوتی تھی، جو ہم نے اپنے حکم سے اپنے نبی کو کہا بنا اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اے نوح ہماری زیر نگرانی اور ہماری وحی یعنی حکم کے مطابق آپ کشتی بنائیں، اس لیے کہ پہلے کشتی کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، تو ہم جیسے جیسے بتاتے جائیں ایسے بنائیں۔ تو جب اس قوم کی غرقابی کا وقت آیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ کشتی کیا، وہ ایک جہاز تھا، 3 منزلہ جہاز تھا، 50 فٹ اس کی بلندی تھی، 3 اس کی منزلیں تھیں، تو ایک بحری بیڑا تھا اس زمانے میں، لیکن اس سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا۔ تو پھر فرمایا کہ جب لوگوں کے عذاب کا وقت آیا تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں ان کو بٹھائیے، اور جتنے جانور ہیں جو توالد و تناسل سے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ایک جوڑا رکھ دیں،
یعنی کیڑے مکوڑوں کو چھوڑیے جی، جو پانی ہی میں پیدا ہوتے، لیکن جو خشکی پہ جانور ہیں اور جو تناسل سے پیدا، ان کا جوڑا بھی رکھیے۔ تو بتائیے کتنی قسم کے جانور ہوں گے اس کشتی میں، پھر ہر ایک کو الگ الگ کھانے بنا کر رکھنا، تو کتنا بڑا میوزیم ہوگا، چڑیا گھر کہیں آپ جی۔ اور پھر ایک منزل میں ان جانوروں کی خوراک بھی رکھنی ہے، اور جو انسان ہے ان کی خوراک بھی۔ تو ایک منزل سب کا فوڈ، ایک منزل میں جانور، ایک میں انسان۔ تو یہ مشحون یعنی بھری ہوئی کشتی تھی، بھری ہوئی۔ تو ہم نے تمہیں اٹھایا، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو اٹھایا جن کی تم آج نسل ہو۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ جی، اور پھر اس کے بعد ہم نے پیدا کیے اسی جیسی سواریاں جس پہ یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ یہ پہلی سواری کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اسی جیسی سواریاں ہم نے پیدا کیں جن پہ یہ لوگ سوار ہو رہے ہیں، یعنی پہلی سواری وہ۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی دریاؤں میں چلنے کی لوگوں نے کشتیاں بنانی شروع کر دی۔ تو پہلے کشتی کون سی ہوتی تھی؟ چپو سے چلنے والی۔ چپو جانتے ہیں؟ جیک پیسز مار، چپو سب سے چھوٹی۔ پھر اس کے بعد بادبان، بڑے بڑے اوپر بادبان باندھتے تھے، ہوا کے زور سے چلتی تھی، بڑی بڑی بھی ہوتی تھی، سامان بھی لوڈ کرتے تھے، آدمی بھی بیٹھتے تھے۔ تو چپو والی صرف آدمی تھوڑے سے چلتے تھے۔ بادبانی، ایک زمانے تک بادبانی کشتیاں چلتی تھیں۔ تو اللہ ہوا اس رخ میں موڑتے تھے جدھر کشتی کو جانا تھا، کیونکہ ہوا کی رحم و کرم پہ چلتی تھی۔ ہوا نہ ہوتی تو رک جاتی، ہوا چل گئی تو ادھر الٹی چل گئی تو پھر واپس، ذرا تیز چل گئی تو الٹ گئی۔ تو خطرناک سفر تھا۔ پھر آگے ترقی کی کشتی نے تو سٹیم سے چلنے والی آ گئی، اور ترقی کی آج انجن سے، پیٹرول سے چلنے والی، ایک نہیں بڑے بڑے ٹنوں لاکھوں ٹن کے حساب سے جہاز ہیں جو مشرق سے مغرب تک سامان بھی لاتے ہیں، سواریاں بھی لاتے ہیں۔ تو یہ اسی کشتی کی ترقی ہے، اسی کشتی کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو سمندر میں ترقی کر کے وہ کشتی نوح یہاں تک پہنچ گئی، اور پھر اس سے بھی بڑی دیکھیے زیر آب چلنے والی کشتیاں پانی کے اندر جی۔ اور پھر دیکھیے اتنے بڑے بڑے جہاز کے جس پہ سینکڑوں جہاز آ کے اترتے ہیں، بحری بیڑے۔ تو یہ کشتی نوحی کی ترقی ہے ساری جو اب تک ہوگی ترقی جی۔ اچھا، اور پھر اس کے علاوہ دیکھیے انہی سواریوں نے ترقی کی۔ تو خشکی میں پہلے کیا تھا؟ بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی، اونٹ گاڑی، اور پھر اس سے ترقی ہوئی سائیکل، موٹر سائیکل، کار، بس، ٹریلے، ٹرک، ٹرینیں۔ خشکی پر بھی ساری دنیا دوڑ رہی ہے۔ پھر اور ترقی ہوئی فضاؤں میں، اب فضاؤں میں بھی اڑ رہے ہیں جی۔ اور پھر اور ترقی ہوئی تو فضا کو چھوڑ کے سیاروں پہ جانے کے لیے چاند گاڑیاں بن رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے کہ جی چاند پہ تو پہنچ چکے ہیں، اب آگے کے بھی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ سواریوں کی ترقی ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَارَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ دیکھو، خیل گھوڑا، بغال خچر، حمیر گدھا، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں خشکی کی سواریاں، تاکہ تم ان پہ سوار ہو، اور یہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہے۔ اور فلانے کے بعد اتنے گھوڑے ہیں، اور جی اتنی خچریں ہیں، اتنے گدھے ہیں۔ اب کون پوچھتا ہے؟ اب اتنی کاریں ہیں، اتنے ٹرک ہیں۔ تو بہرحال، اور پھر اسی سے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ آئندہ بھی پیدا کرتا رہے گا سواریاں جو آج تم جانتے ہی نہیں ہو۔ تو کیا ہماری آج کی سواریوں کو وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ بھی ہوں گی 4 پیروں والی؟
اور یہ اتنی تیز رفتار، یہ اشارہ کر دیا کہ یہی سواریاں نہیں ہیں، یخلق ما لا تعلمون، جو تمہارے علم میں بھی نہیں ہیں وہ بھی اللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدا کرتا رہے گا۔ آپ کہیں گے وہ اللہ نے کہاں پیدا کی، گھوڑا گدھا تو پیدا کیا ہے، یہ تو ہم نے بنائی ہیں، کارخانوں میں ہم بنا رہے ہیں۔ تو میاں ہم بنا رہے ہیں تو یہ کس نے دیا ہے؟ تم بنا رہے ہو تو یہ کس نے دیا ہے جی؟ اور یہ میٹیریل کس نے پیدا کیا ہے؟ لوہا کس نے پیدا کیا ہے جی؟ اور یہ باقی جن چیزوں سے آپ جوڑ توڑ کے گاڑی بناتے ہیں تو یہ ساری چیز تو اللہ نے دی ہے نا۔ دماغ جوڑ توڑ کا بھی آپ کو دیا ہے، اشیاء بھی خدا نے دی ہیں، تو دراصل اللہ ہی نے پیدا کی یہ چیزیں، اللہ ہی نے پیدا کی۔ اور آج بھی کون سا بس ہو گیا ہے نہ معلوم، آگے دنیا بچی تو اور کتنی سواریاں پیدا ہوں گی۔ اب تو راکٹ بھی شروع ہونے والے شاید کہ وہ تیز رفتاری سے اور بھی جہازوں کو تیز لے جائیں۔ تو دنیا سمٹ کر ایک ہو گئی ہے سواریوں کی وجہ سے۔ جہاں زندگی میں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا اب وہ دنوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے قدرت کا نظام، یہ سارا نظام ہو رہا ہے، لیکن اس کو سوچتا کوئی نہیں کہ یہ اس کے پیچھے طاقت کون ہے، طاقت کون ہے بس۔ تو ہم الجھ گئے ہیں صرف اسی میں، اور پیچھے کی طاقت کو بھول گئے ہیں۔ اس طاقت کی طرف توجہ، اللہ اسی کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ دیکھو شروع میں ہم نے ایک کشتی بنوائی اپنے نبی سے، اپنی زیر نگرانی، اپنے حکم سے، آج وہ سواریاں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں، سوچو تو صحیح۔ اور ہم اس جیسی اور بھی سواریاں پیدا کریں گے، ما یرکبون، جن پہ تم سوار ہوتے رہو گے۔ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ، یہی بحفاظت سواریاں جو تمہاری چل رہی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو سمندر میں ڈبو دیں جی، ہم چاہیں تو ڈبو دیں، اور ڈبو کر ہم نے مثالیں بھی قائم کر دی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے جہاز بھنور میں پھنستے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جہاز سامان سمیت ڈوب جاتے ہیں، لوگوں سمیت ڈوب جاتے ہیں۔ فلا صریخ لہم، نہ تو کوئی ان کے لیے چیخ و پکار کرنے والا ہوتا ہے کہ آؤ بچاؤ جی، ولا هم ينقذون، نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں، نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی وہ کسی کو بلا سکتے ہیں مدد کے لیے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہماری قدرت سے سارا نظام ہے، ہم ذرا کسی چیز کو ختم کرنا چاہیں تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، چاہے تو فضاؤں میں جہازوں کو ٹکرا دیں، پارا کر دیں جی، اور چاہے سمندر والوں کو ڈرا دیں، اور چاہے خشکی والوں کو آپس میں ٹکرا دیں، پٹڑی سے اتار دیں، کچھ بھی کر دیں، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ الا رحمتا منا، مگر یہ جو سسٹم بچا ہوا ہے یہ ہماری مہربانی ہے بس۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے قاعدے اصول ہیں اور ٹریفک کا تمہارا نظام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہ چاہیں تو یہ نظام درم برم بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا سی دھند لگا دیں پہیہ جام ہو جاتا ہے، ذرا سی سنو زیادہ ہو جائے پہیہ جام ہو جاتا ہے، ذرا سی تیز بارش ہو جائے ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اس سسٹم کو ہم ہی چلا رہے ہیں، اگر ہم چاہیں ڈبو دیں جی، ڈبو دیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ایک وقت تک فائدہ چونکہ پہنچانا ہے، اس وقت تک ہم اس نظام کو جاری رکھتے ہیں کہ جس وقت تک جاری رکھنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب جاری رکھنا منظور ہوتا ہے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور جب جاری رکھنا مقصود نہیں ہوتا آنن فانن ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے جب اللہ بچاتا ہے، وہ قدرت کے نمونے دکھاتا ہے، اللہ بچاتا ہے تو فضاؤں سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے۔ فضا سے گر کے کون بچتا ہے؟ اور فضاؤں سے گرا کے چیتھڑے بھی نہیں ملتے، ایسا بھی کر دیتا ہے۔ فضا سے گرا کر
سکون سے رکھ دیتا ہے. وہ جو پاکستان کا ایک واقعہ ہوا تھا کو پتہ ہوگا, وہ ایک جہاز سے صحرا میں جو ریاض سے چلا تھا یا جدہ سے چلا تھا, پاکستان جا رہا تھا, پی آئی اے تھا یا کون سا بھی وہی تھا. تو جب وہ یہ عرب امارات کے اوپر سے صحرا سے گزر رہا تھا تو دو سیٹوں پر میاں بیوی اور ان کے دونوں کے گود میں 2 بچے تھے. دھڑام سے دھماکے سے ان کے سامنے جگہ پھٹ گئی تو دونوں کی گود سے بچے گر گئے. ماں باپ بیٹھے ہوئے سیٹ سامنے سے دھماکہ جو ہوا نا, ان کے ہاتھ سے بچے چھوٹے, 2 بچے صرف, جہاز بھی نہیں گرا. پتہ نہیں کس طرح پھر اس نے پرائیویٹ پائلٹ نے کہیں قریبی ایئرپورٹ پہ اس کو لینڈ کرایا. حالانکہ اس صورت میں جہاز کیسا بچتا ہے جب پھٹ جائے تو, لیکن ہو گیا چلتے چلتے. لیکن بچے تو گر گئے, بچے گر گئے. اب بچے ہیں ان کی تو سوال ہی نہیں پیدا تھا ملنے کا, لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. اللہ نے بتانا تھا کہ میں ہوں بچانے والا. تو وہ بچے چلتے 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 نیچے ریت تھی تو اللہ نے ایسے لے جا کر سیدھا ان کو بٹھا دیا ریت پہ, ریت پہ جیسے بٹھا دیا. اب صحرا ہے, دور تک آبادی بھی نہیں ہے, اور بچے ہیں ننھے منے صحرا میں, کھانا پینا کچھ بھی نہیں, جسے اللہ بچائے. ایک چرواہا کوئی اپنے اونٹ بکریاں چراتے چراتے ادھر سے گزر, دیکھا 2 بچے بیٹھے ہوئے صحرا میں, حیران پریشان ہوتے, لیکن جلدی اٹھا لیا اس نے, اٹھا لیا اور ساتھ لے گیا. جو بھی ہوا, جو بھی اس نے کیا, اس نے سنبھالا, اور سنبھال کے پھر اس کے بعد کچھ کیا ہوگا, رپورٹ کی ہوگی. تو خیر وہ بچے ہوتے ہوتے کئی سال گزر گئے اور اچھے خاصے بڑے ہو گئے. ماں باپ تو دعا کر کے کہاں بچے کہاں ملیں گے, وہ چلے گئے اپنے سندھ میں میر پور خاص کے بچے ماں باپ تھے. تو چلتے چلتے وہ بات پھر وہاں پھیلتی گئی اس طرح بچوں کی, تو بات شہرت پکڑ گئی کہ صحرا سے ملے ہیں. پھر بات ہوتے ہوتے یار یہاں سے ایک زمانے میں جہاز گزرا تھا, اس سے بھی 2 بچے گرے تھے جی. تو خیر پتہ چلتے چلتے پتہ چل گیا, اور ماں باپ تک بھی پتہ چل گیا. تو وہ بچے ماں باپ کو پتہ نہیں کئی سالوں کے بعد ملے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو اللہ رکھتا ہے نا, تو میں نے فضاؤں سے گرا کے بھی رکھتا ہے, اور نہیں تو بیٹھے بیٹھے کوئی وجہ بظاہر وجہ نہیں ہوتی. لیکن ان چیزوں پہ غور کون کرے, ہم لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. تو ان نشاء نغرقہم, اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں, غرق کر دیں جی. فلا صریخ لہم, کوئی ان کی مدد کے لیے بھی نہ آ سکے. ولا هم ينقذون, نہ یہ بچائے جا سکیں. الا رحمتا منا, مگر یہ ہماری مہربانی ہے تو اس سسٹم کو بچائے ہوئے ہیں. ومتاع الی حین, اور ایک وقت تک لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, اس لیے بچائے ہوئے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں جب فضا میں اڑتے ہیں تو موت کی سواری پہ بیٹھے, جب ٹرین میں جاتے ہیں موت کی سواری پہ بیٹھے, جب روڈ پہ جاتے ہیں موت کی سواری پہ بیٹھے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی بہت کم حادثات ہوتے ہیں, لیکن ہوتے تو ہیں نا. تو یہ حق تعالی شان اپنی قدرت بیان کر رہے کہ میں ایسا قادر ہوں, میں ایسا قادر ہوں. بس کر دے میرا حل, زیادہ ہو جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, استغفرک واتوب الیک. ہمارے دوست مہربان جو مسجد کی خدمت کرتے تھے, یا پانی لا کے رکھتے تھے, پچھلے ہفتے تھے, آج نہیں. یہ ہے زندگی, یہ ہے زندگی. اور کوئی بیمار بھی نہیں ہوا, ٹھیک. لیکن جب ٹائم آتا ہے, اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, جب وقت آتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا, 1 سیکنڈ. تو کس طرح وہ اپنی جائے جہاں روح نکلتی تھی وہاں کیسے پہنچے, کیسا ہوا. اذا جاء الاجل عمی البصر, کہتے
موت کا وقت آ جائے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے زندگی. تو خیر وہ آج ہم میں نہیں ہیں. ماشاءاللہ بڑی خدمت کی اس ادارے کی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور جو ان سے گناہ غلطیاں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, اس پہ اجر جزیل عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اور تمام رفتگان کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.